اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس. آج ہم پڑھیں گے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے چوتھا رکن اللہ تعالیٰ نظر آ سکتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس رکن کے حوالے سے ہم ابن مسکویہ کی تھاٹ کو دیکھیں گے. پہلے ہم ان اسکالر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون تھے. ان کا اصل نام احمد ابن مسکویہ تھا. یہ اصل میں ایرانی مسلمان تھے اور اسلام میں اتنا ایکسیل کیا انہوں نے کہ یہ ایک روشن ستارہ بن گئے. یہ آذربائیجان کے رہنے والے تھے اور انہوں نے 3 صدی ہجری کے سیکنڈ ہاف میں ان کی پیدائش ہوئی. 4 صدی ہجری کے پہلے 2 عشرے کے آخر میں فوت ہوئے، یعنی 350 اور 420 کے درمیان یہ حیات رہے. ان کی عمر 65 to 70 سال کی تھی. اور جب یہ جہان فانی کو خیر باد انہوں نے کہا تو یہ ایک فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک متکلم بھی تھے. مسلمانوں کے 2 مشہور علماء فارابی اور ابن رشد کی طرح یہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جو اب بھی موجود ہیں، لیکن علم الکلام پر ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں. ان دونوں کتب میں انہوں نے شریعت اور فلسفے کی تطبیق کی ہے کہ یونانی فلسفہ کس حد تک شریعت کی خدمت کر سکتا ہے اور وہ کون سا یونانی فلسفہ ہے جو شریعت اسلامیہ کے استنباط کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ کتابیں 4 صدی ہجری میں لکھی گئیں. ان کتابوں کے نام ہیں الفوز الاصغر، دا اسمالسٹ سکسیس، اور دوسری کتاب ہے الفوز الاکبر، دا بگیسٹ سکسیس. And it tells how to apply Greek philosophy on Islamic dogmas. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے وہ علم الکلام پر نہیں ہے بلکہ اصول التفسیر پر ہے، اور اس کا نام ہے الفوز الکبیر، یعنی دا بگ سکسیس. ابن مسکویہ کی کتابوں کی مین آئیڈیاز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات باری تعالیٰ اور روح سے متعلق ہے، یعنی عالم ارواح کے حوالے سے اور روح کیسے پاکیزہ ہو سکتی ہے. یہ ان کے مین آئیڈیاز ہیں. ابن مسکویہ نے 4 صدی ہجری میں الفوز الاصغر اور الفوز الاکبر لکھی، جس کے اندر اس موضوع پر بحث کی. اللہ تعالیٰ نظر آ سکتا ہے لیکن دنیا میں اسے کوئی اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں خوبی 2 طریقوں سے آ سکتی ہے. ایک ہے بالقوہ، اٹ could be، اور دوسری ہے بالفعل، یعنی یہ ہے، اٹ already exist. بالفعل ہمیشہ بالقوہ پہ بیس کرتا ہے. اگر کسی چیز میں کوئی خوبی بالقوہ موجود نہیں تو وہ بالفعل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ناممکن ہوگی. مثلا اگر آپ میں کسی چیز کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے اور کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مرئی ہے. علامہ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے لیکن دنیا میں اسے بالفعل نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جن آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے وہ انسان کو نہیں دی گئیں. مرئی کیا ہے؟ مرئی جسے دیکھا جائے. اس میں مفعول ہے یعنی پیسو پارٹیسپل ہے، مرئی.
آگے ہے رؤیا، رؤیا پیش کے ساتھ یعنی سائٹنگ. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، رؤیت ہلالی کمیٹی، سائٹنگ آف دا مون وغیرہ. اور ایک ورڈ ہے رائی، جو کہ اس میں فاعل ہے، دیکھنے والا ایکٹیو پارٹیسپل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مرئی ہے بالقوہ، یعنی ہم صلاحیت تو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، لیکن آخرت میں وہ مرئی ہوگا، آخرت میں دکھائی دے گا بالفعل، حقیقتاً. یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی بالفعل نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جن آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے وہ انسان کو نہیں دی گئیں. ابن مسکویہ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے پر بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے 2 درجے ہیں. ایک ہے بالقوہ، یعنی دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا ہے بالفعل، یعنی دیکھتے ہیں. ابن مسکویہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مرئی ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے. امکان ہے کہ آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ لیکن امپورٹنٹ ہے، لیکن دیکھنے کی کچھ شرائط ہیں جو انسان کو اس دنیا میں عطا نہیں کی گئیں، اس لیے وہ اس دنیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اس کے دیکھنے کی کچھ شرائط ہیں اور وہ ان شرائط پر انسان پورا نہیں اترتا. جب وہ اس دنیا سے جائیں گے اور مضبوط آنکھیں پائیں گے، یعنی آخرت میں، یا جب ان کو انسان کو مضبوط آنکھیں دی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق دیکھ سکے گی انشاءاللہ. اگر ہم بالقوہ اور بالفعل کی ایک مثال دیکھیں، مثال یہ ہے کہ ہم کو آخرت کے حساب کتاب پر یقین ہے، اس لیے ہم اس کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں. تو جب ایسا کرتے ہیں تو ہم بالقوہ اہل جنت ہوتے ہیں. اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ جنت میں داخل کر دے گا، تو ہم بالفعل اہل جنت ہو جائیں گے. لیکن اگر جنت میں جانے کی صلاحیت ہی ہم میں موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یعنی اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی یا عیسائی، یعنی وہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صرف یہودی ہی یا عیسائی ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں. لہٰذا ابن مسکویہ اللہ تعالیٰ کو مرئی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب موجود ہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں وہ مرئی بالقوہ ہے اور اس دنیا میں وہ دیکھنا مرئی بالفعل ہوگا. ابن مسکویہ کی ہم مثال دیکھتے ہیں. دنیا میں سب سے روشن چیز سورج ہے، لیکن سورج اپنی بے انتہا روشنی کی وجہ سے چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ صلاحیت موجود نہیں. ہماری آنکھیں اس دنیا میں اس چمگادڑ کی طرح ہی ہیں جس کو سورج نظر نہیں آتا. ابن مسکویہ کہتے ہیں کہ
حق تو یہ ہے کہ ہماری عقل بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل تصور نہیں کر سکتی۔ ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کلیہ طور پر نہیں کر سکتے، مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں لا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں کہ جس سے ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، لیکن آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً جو نیک لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ہماری لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔